فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، فرش مجلس پر فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، مومنوں جلد آؤ میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں فاتحہ۔ جس دم نگین خاتم پیغمبر گرا، رونق اٹھی زمین سے امام زمان گرا، گرنے پہ سب گروہ لیے برچیاں گرا،
ہے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسمان گرا. زہرا سے پوچھئے یہ قلق نور عین کا، ارے تپنا زمین کا اور تڑپنا حسین کا. زینب کا وہ تڑپنا، وہ گھبرانا یاس کا، وہ تھر تھرانا دل کا، وہ اڑنا حواس کا. کہنا بلک بلک کے یہ کلمہ ہے راز کا. اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس کا. للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے. اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو زب بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو زب. کچھ درد اپنے دل کے سنا لوں تو زب. ارے سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو زب. پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بدخصال دے، اے وقت ذبح آنکھوں پہ کپڑا تو ڈال دے. یہ کہتے کہتے سست ہوئی دم الٹ گیا، سر پیٹتی وہ رہ گئی، سر شے کا کٹ گیا. وہ لاش پر گری کے جگر سب کا پھٹ گیا. اور باہیں گلے میں ڈال کے لاشال پٹ گیا. ماں کی طرح تھی عاشق شاہ زمین، ارے یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن. یہ بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن. جس دم نگین خاتم درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. روائی کے چند اشعار بآواز بلندتر صلوات. نہ اجنبی نہ کسی دوستی سے ملتا ہے، نہ اجنبی نہ کسی دوستی سے ملتا ہے. ہر سکون بس مجھے ناد علی سے ملتا ہے. سکون بس مجھے
نہ دے علی سے ملتا ہے، اور میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، میں جانتا ہوں یہی موت کی حقیقت ہے، علی کا چاہنے والا علی سے ملتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میری سکینہ اور جناب محمد العابدین کے درمیان کے مصائب کے چند سلام کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی، مچاؤ شور نہ لوگوں، سکینہ جاگ جائے گی، ارے میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی، کبھی بچی کو تکتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، ارے درے زندان پہ بیٹھا مسافر سب سے کہتا ہے، ارے ذرا آرام سے گزرو، سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی، ارے کسی بھی ظلم کے جو کی خاطر وہ لب کھلتے، تڑپ کر عابد بیمار یہ کہتا تھا ہونٹوں سے، اگر یہ آہ نکلی تو سکینہ جاگ جائے گی، میری زنجیر نہ کھینچو، سکینہ جاگ جائے گی۔ آخری شعر، اگر اولاد والے ہو تمہیں یہ سب پتہ ہوگا، ارے ادھوری نیند سے اٹھ جائے تو بچی تو کیا ہوگا،
خدا را شمر کو روکو سکینہ جاگ جائے گی میری زنجیر نہ کھینچو سکینہ جاگ جائے گی. امام زمانہ بلند لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر عنه الجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه انتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کل میں نے آپ کی خدمت میں جہاں بات ہماری نامکمل رہ گئی تھی اور یہ ایک سوال کہ جو بچوں کے ذہنوں میں اور خاص طور پر جو لاجیکل بات زیادہ سمجھتے ہیں آیات اور روایات کے نسبت لاجیکل باتیں انہیں اچھی لگتی ہے اور وہ ان کو اپیل کرتی ہے اور تعبد تسلیم اور جو بات قرآن اور حدیث بیان کرتی ہے وہ جلدی واضح نہیں ہوتی ہے، اگرچہ خدا کی خدائی، خدا کا کنسیپٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی معرفت اور محبت یہ لاجیکل ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، یہ بھی لاجیکل ہے، لیکن چونکہ اب ممبر سے بیان کیا جائے کہ یہ کس لاجک کی بنیادوں پر محمد و آل محمد کی
جو آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ ایک تعبد نہیں ہے، ایک تسلیم نہیں ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں تعبد اور تسلیم ہے وہاں فرشتوں کو بھی روک دیا کہ جب انہوں نے اپنی لاجک، اپنے شعور اور اپنی عقل کے لحاظ سے یہ احساس کیا. خوب توجہ کیجیے گا کہ یہ تعبد کس طرح لاجک کی طرف پلٹتی ہے. دیکھیں یہ بعض اوقات بات کہی جاتی ہے کہ بھئی خدا بغیر لاجک کے کوئی کام نہیں کرتا. کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند متعال کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی لاجک ہے، حکمت ہے، فلسفہ ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ پرابلم یہاں پر ہے کہ جہاں خالق العقل، ہم تو صاحبان عقل ہیں نا، جو خالق العقل ہے اور اس کے بعد جو کل عقل ہے محمد و آل محمد علیہ السلام. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ سلوگن، یہ نعرہ بہت ہی دلچسپ اور ایک حد تک درست ہے کہ اس آیت کی، اس حکم کی، اس کی کیا لاجک ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے لاجک کو. لیکن یہ بھی خدا نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. کیا یہ بھی لاجیکل ہے کیا؟ اب میں جلدی سے اس کو بھول نہ جاؤں کہ یہ خدا نے فطرت میں رکھا ہے. کس چیز کو فطرت میں رکھا ہے؟ پہلا نقطہ کہ لاجک خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اور یہ بھی خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کیا؟ کہ انسان ہر لاجک، ہر فلسفہ، ہر عقلانی گفتگو اور بات کو درک نہیں کر سکتا ہے. اور جب درک نہیں کر سکتا ہے تو یہ انسان کی لاجک میں خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان جو درک کر رہا ہے وہ قابل بھروسہ ہے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے. تو یہ تسلیم خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. یہ دو چیزیں، اور لہٰذا فرشتے وہ خدا کی وہ مخلوق جو سالم فطرت والی ہے، صاحبان عقل و شعور ہے. خداوند متعال نے ایک ارادہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنی لاجک کے اعتبار سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ سوال کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو ان کو بنا رہا ہے کہ جو زمین پہ فتنہ و فساد کریں گے، تو ان کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو زمین پہ خون بہائیں گے. یہ لاجیکل سوال تھا فرشتوں کا، اپنی ان کے ادراک کے اعتبار سے، ان کی اپنی عقل و شعور کے اعتبار سے یہ لاجیکل سوال تھا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کر رہے ہیں، ہم تیری تقدیس کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ایلیجیبل ہیں، ہم اہل کہ تیرے خلیفہ بنے. یہ ان کا لاجیکل سوال تھا. لیکن اس کے بعد خداوند متعال نے 1 سینٹنس جواب آنسر دیا، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اب انہوں نے در کر دیا. جب خداوند متعال نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ختم ہو گئی بات. چونکہ ذی شعور تھے، اب لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ جو خالق العقل ہو وہ اگر کچھ کہے تو یقینی طور پر کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسی حکمت، کوئی ایسی لاجک ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. لہٰذا اب لاجک کا تقاضا ہے کہ سر تسلیم خم ہو جائے. اب لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو قبول کر دیا جائے. اب یہ جو آگے قرآن کی آیت ہے یہ پھر کسی اور موقع پر آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. لہٰذا توجہ کیجیے گا، خداوند متعال انسان کی فطرت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا ہے، لیکن وہ فطرت تبیین نہیں ہوتی ہے، وہ فطرت بیان نہیں کی جاتی ہے. لہٰذا انہی سوالات میں سے ایک سوال جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کل جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور بات ہماری نامکمل ایک حد تک بہرحال ہم نے جواب دیا، لیکن مزید اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ سوال ہے کہ کیا یہ آنسو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عشق میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں ان پر آنے والے مصائب پر انسان مومن آنسو بہاتا ہے، تو یہ آنسو کا
خالی آنسو. اب یہ نعوذ باللہ من ذالک میں خالی کہہ رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں, خدا کی بارگاہ میں عذر خواہ ہوں کہ میں نے وہ آنسو کے جو غم حسین میں ایک مومن کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں اس کو میں خالی کہوں. یہ در حقیقت اس لاجیکل, اس جینزی, اس جوان کا سوال ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے اور اس پر جنت کو واجب کر دیا جائے, اس کے سارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دیا جائے, چھوٹے اور بڑے گناہوں کو بخش دیا جائے. یہ اب بات سمجھ میں نہیں آتی. اب بہرحال میں ساری لاجیکل جواب تو آج نہیں دوں گا. کل جو میں نے آپ کی خدمت میں بات بیان کی تھی وہ میں آپ کی خدمت میں اسی کو آگے بڑھاؤں کہ توجہ کریں. کل میں نے ایک سوال پیش کیا تھا جوانوں کی خدمت میں کہ دیکھیں, ایک ہے ظلم کی کوانٹٹی. ظلم کی کوانٹٹی کے اعتبار سے میں نے مثال دی تھی جینوسائیڈ 1990 کی دہائی میں کہ جو روانڈا میں 16 لاکھ لوگوں کو بم سے نہیں اڑایا گیا, گولی سے نہیں مارا گیا, بلکہ گلے کاٹے گئے. کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھیں تو 16 لاکھ ظلم ہوا. ہر صاحب عقل و شعور و فطرت جب اس منظر کو سنتا ہے, دیکھتا ہے, تو یقینی طور پر دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, اس ظلم کو کنڈیم کرتا ہے. یہ ظلم کوانٹٹی وائز بہت بڑا ظلم ہے. پھر مجھے بعض اخبار مزید جاننے والوں نے مختلف ممالک کی رپورٹس دی کہ یہاں پر بھی جو وہ افریقہ کے اس ملک میں بھی ہوا, اس ملک میں بھی اس قسم کے جو مظالم ہوئے, یقینی طور پر ظلم خداوند متعال نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. ظلم کنڈیمڈ ہے, قابل مذمت ہے, لیکن کون سا ظلم چھوٹا ہے, کون سا ظلم بڑا ہے, کس ظلم پر کیا ری ایکشن ہوگا, کیا تاثر ہوگا, یہ فرق کرتا ہے کہ کون سا ظلم انسان کے قلب کو اثر انداز ہوتا ہے, انسان کے دل پر اثر انداز ہوتا ہے, جو انسان کو گریہ کر دیتا ہے, جو انسان کو رلا دیتا ہے. یہ فرق کرتا ہے. آپ نے اتنا بڑا سانحہ ابھی سنا, کسی نے گریہ کیا, کیوں نہیں کیا گریہ؟ آپ جواب دیں. مولانا گریہ انسان کے اختیار سے نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ روئیے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, روزہ رکھ سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی, رو کر دکھا دیجئے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, گریہ بر امام حسین علیہ السلام, گریہ اہل بیت اطہار علیہ السلام, یہ وہ فطرت ہے, یہ وہ غیر اختیاری, بظاہر غیر اختیاری ہے, یہ بغیر اختیاری, یہ وہ, توجہ کیجیے گا میرے جملے کو میرا بچہ اور جوان, میں عالم اسلام نہیں, عالم انسانیت کے لیے جو آج دنیا میں موجود ہیں, آپ کہیں کہ شیعت کے حقانیت کے لیے کوئی دلیل لے کر آئیں. خوب توجہ کیجیے گا, شیعت کی حقانیت کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں, بہت ساری دلیلیں ہیں. کس بات پر؟ کہ شیعہ حق مذہب ہے, شیعہ حق مذہب ہے. بہت ساری دلیلیں ہیں, بہت ساری قرآن کی آیات ہیں, بہت ساری روایات ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک آسان دلیل آپ کی فیور میں اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے چیلنج کرتا ہوں. وہ کیا ہے کہ جس کو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں, ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا, کہ خداوند متعال نے ہر مومن کے دل میں, مومن شرط ہے, مومن شرط ہے, یعنی انسان جو صاحبان ولایت ہے وہ بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ آیا ایمان کے اس درجے پر ہے یا نہیں ہے کہ جب ذکر آل محمد کو سنتا ہے, جب ذکر حسین کو سنتا ہے, جب مصیبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتا ہے, جب مصیبت بنت رسول کو سنتا ہے, جب مصیبت امیر المومن کو سنتا ہے, تو ایک تاثر اور ایک اثر یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو آئے. ایک جو کم درجے کا ہے وہ یہ کہ اس کا دل غمگین ہوتا ہے محبت آل محمد میں. دیکھیں, محبت محمد و آل محمد آپ کسی کو پڑھا نہیں سکتے ہیں,
پڑھا دیجئے۔ آپ ولایت امیر المومنین بتا سکتے ہیں، آپ فضائل امیر المومنین بتا سکتے ہیں، لیکن جو محبت آپ کے دل میں خداوند متعال نے محمد و آل محمد کی محبت کو جو خداوند متعال نے آپ کے دل میں رکھی ہے، آپ کسی کو بتا دیجئے۔ آپ زیادہ سے زیادہ مثالیں دیں گے۔ کیسے مثال دیں گے؟ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، کیا یہ مثالیں درست مثالیں ہیں؟ کوئی شیعہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کوئی شیعہ یہ قبول نہیں کرے گا یہ مثال درست مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ محبت ہے کہ جن کو یعنی ماں باپ بیوی بچے مال میں، یہ تو وہ ہیں کہ جن کو ہم محمد و آل محمد پر تو قربان کر دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے محمد و آل محمد کی محبت، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں، یہ محبت ایسی نہیں ہے، یہ محبت ایسے نہیں ملتی ہے۔ یہ محبت خداوند متعال کا کرم ہوتا ہے، خداوند متعال کی نگاہ رحمت ہوتی ہے تو محمد و آل محمد کی محبت ملتی ہے۔ روایات ہے، جا کر دیکھیے۔ لہٰذا یہ محبت جو خداوند متعال، میں جو چیلنج کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، کوئی مجھے قوم لے کر آ جائے، کوئی مذہب لے کر آ جائے جو اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک مہینہ نہیں، ممکن ہے کوئی آپ کو مل جائے جو ایک ہفتے کے لیے اپنے عزیز کے لیے گریہ کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے گریہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے گریہ ماں کرتی ہے۔ ممکن ہے 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال 3 سال اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، اپنے عزیز بچے کو یاد کر رہی ہوگی، لیکن وہ تڑپ، وہ گریہ، وہ حزن، وہ کیفیت جو سید الشہداء سلام اللہ علیہ کے لیے، محمد و آل محمد کے لیے، آپ دنیا میں بلینک چیک دیتا ہوں، آپ کو نہیں دے رہا، کیونکہ آپ اس محبت کو احساس کر رہے ہیں، آپ میری بات، آپ میری فیلنگ کو احساس کر رہے ہیں، اور ہر شیعہ اس بات کو احساس کر رہا ہے۔ جو سن رہا ہے غیر، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قابل انتقال نہیں ہے۔ میں اپنے قلب سے، اپنے دل سے، جیسے مثال دوں، آپ کو درد ہو رہا ہے، بچہ جاتا ہے گھر پہ، اماں سر درد ہو رہا ہے، اچھا یہ کھا لو وہ کھا لو، نہیں درد ہو رہا ہے، اب ماں تھوڑی دیر بعد کہتی تم بہانے بنا رہے ہو، تم بہانے کر رہے ہو، لیکن وہ جو درد ہے وہ منتقل نہیں کر سکتا ہے، یہ قابل انتقال نہیں ہے، یہ قابل بیان تو ہے، سمجھایا تو جا سکتا ہے۔ سامنے والا بھی کبھی اگر صاحب درد ہو، کبھی اسے درد ہوا ہو تو وہ اس کو ایک حد تک احساس تو ہو سکتا ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اگر دنیا میں کوئی شخص بھوکا نہ ہو، کبھی زندگی میں اسے بھوک کا احساس نہ کیا ہو، آپ اپنی بھوک اس تک منتقل نہیں کر سکتے کہ بھوک کا درد کتنا ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد و آل محمد کی جو محبت ہے، اس کی ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ تم اپنے محترم، اپنے قابل احترام، اپنے قابل تعظیم، تم اس پر 1 سال تک زیادہ سے زیادہ گریہ کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ان کے غم میں جلوس نکال سکتے ہو، ماتم کر سکتے ہو، زنجیر کا ماتم کر سکتے ہو، بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہو۔ یہ وہ محبت ہے حسین کی، یہ وہ محبت ہے محمد و آل محمد کی۔ نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے ان لوگوں سے سنا کہ جنہوں نے دیکھا، ہم نے تو فقط کتابوں میں پڑھا، ذاکروں سے سنا، اور محبت حسین اور محبت محمد آل محمد کو اسی طرح درک کیا جو اس زمانے کا مومن تھا۔ اس محبت کو اسی طرح درک کرتے ہیں، اسی طرح جس طرح چھٹے امام کا صحابی درک کرتا ہے، 5ویں امام کا صحابی درک کرتا ہے، نہیں بلکہ وہ مومنین کہ جو امام سجاد سلام اللہ علیہ کے زمانے کا مومن ہے، وہ جس طرح درک کر رہا ہے امام سجاد سلام اللہ علیہ کی کیفیت کو دیکھ کر کہ صبح و شام امام سجاد سلام اللہ علیہ گریہ کر رہے ہیں، امیر المومنین کو ہونے والے مصائب کو جن مومنین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس طرح وہ تڑپ رہا ہے، وہ گریہ کنان ہے، اسی طرح بلکہ شاید ممکن ہے زیادہ۔ اب یہ کم اور زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ کم اور زیادہ ہوتا ہے محبت سے۔ جتنا عشق ہوگا، جتنی محبت ہوگی صاحب مصیبت سے۔ محبت کیسے ایجاد ہوتی ہے؟ فضیلت سے۔ آپ اس فضیلت کی معرفت کتنی رکھتے ہیں؟ جتنی فضیلت کی معرفت رکھیں گے اتنی ہی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی اتنی ہی گریہ کنان ہوں گے آپ۔ یہ لاجک ہے، یہ آپ کہیں لاجک کہاں ہے؟ گریہ، یہ لاجک کے مطابق ہم روتے ہیں۔ جو قوم نہیں روتی وہ خلاف لاجک ہے، جو اس مصیبت کو نہ سننے کی بنا پر نہیں روتے وہ
خلاف شریعت ہے، وہ خلاف فطرت معذرت کے ساتھ، وہ خلاف لاجک ہے، ورنہ لاجک کا تقاضا قل لا اسألکم علیہ اجرا، خوب توجہ کیجئے گا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ جو آیت ہے یہ آیت محبت، خوب محبت آپ ایسی کسی سے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ 2000 سال پہلے، 1500 سال پہلے نہیں، 50 سال پہلے نہیں، 2 سال پہلے نہیں، ابھی فلاں علاقے میں موجود ہے، اسے محبت کیجئے، کر کے دکھا دیجئے، کر کے دکھا دیجئے، اسے محبت کر کے دکھا دیں جس کو آپ نے نہ دیکھا ہے نہ نام سنا، فقط آپ نے اسے محبت کر لیں۔ خداوند متعال اجر رسالت قرار دے رہا ہے آل محمد کی محبت کو، خداوند متعال بغیر لاجک کے حکم نہیں دیتا، کیونکہ خدا جانتا ہے محمد و آل محمد کو کیا کہ ان فضائل کے حامل ہے، جو بھی خوش فطرت ہے، صاحب فطرت ہے، ان مقامات کو دیکھ کر خود بخود، ان کی فضیلتوں کو دیکھ کر خود بخود ان سے عشق اور محبت اور مودت کرے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ ہمارا ہر عمل فطرت کے مطابق ہے، فطرت کے مطابق ہے۔ آپ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کس پر رلانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے معذرت کے ساتھ اپنے عزیز، اپنے والدین، خدا آپ کے والدین زندہ ہے تو طول عمر عطا کرے، اور اس دنیا سے جا چکے تو انہیں خداوند تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں۔ میرے والد کا انتقال ہو گیا، سوشل میڈیا پہ میں اتنا اس انداز سے بیان کروں، ہر شخص کو رلا سکتا ہوں، ہر شخص کو گریہ کروا سکتا ہوں، کتنے عرصے تک کروا سکتا ہوں، کتنے عرصے تک کروا سکتا ہوں؟ جب تک یہ کلپ چل رہی ہے، جب تک یہ ریل چل رہی ہے، جب تک میں اس کام کو کر سکتا ہوں۔ میری تو اپنی ذاتی غرض ہے، ذاتی غرض ہے آپ کو رلانا ہے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ نہیں، یہ تو میں نے بہت کہہ دیا فقط سمجھانے کے لیے۔ اگر میں 10 دفعہ آپ کو وہ ریل بھیجوں گا اپنے کسی عزیز کی تو آپ تنگ ہو کر میرے میسج کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ حب حسین ہے کہ ہم دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں کوئی دعوت نہیں دیتا ہے، ہم تو خود اپنے قدموں سے چل کر جاتے ہیں کہ کہاں گریہ حسین ملے گا، ہمیں کہاں ملے گا؟ اگر کچھ نہ ہو، کوئی مجلس نہ ہو، الحمدللہ سوشل میڈیا کا یہ ایک فائدہ کم از کم ہمیں مل گیا۔ ہم نکالیں گے، یوٹیوب نکالیں گے، وہاں پہ کوئی نوحہ لگائیں گے، کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، بس جی چاہ رہا ہے حسین پر گریہ، حسین پر گریہ کرے، جی چاہ رہا ہے۔ یہ ہے محبت۔ رات کی تنہائی میں کھاتے ہوئے انسان جس حالت میں ہے یا چلتے پھرتے جو ہستی ہمیں ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ ہے محبت، محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہستی۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، محمد و آل محمد کو باب اللہ کا ہے، اللہ کا دروازہ کا ہے۔ چلتے پھرتے محمد و آل محمد کو یاد کرو، اللہ تک پہنچ گئے، اللہ تک پہنچ گئے۔ یہ ہے محبت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خوب توجہ کیجیے گا، ہم ہستی محمد مصطفیٰ کو نہ پہچانے صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے آل محمد کو نہیں پہچانا، لہٰذا ہمیں یہ گریہ خالی گریہ لگ رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ آنسو فقط آنسو لگ رہے ہیں، یہ آنسو بغیر عمل والے آنسو لگ رہے ہیں۔ ہمیں تو بڑی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے، اتنا بڑا امامہ سر پہ لگا دیا اور جوانوں کو لاجک کی باتیں سمجھائی جا رہی ہے۔ وہاں پر امام صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ہماری جد پر گریہ کرو۔ کن سے مخاطب ہے؟ کن سے مخاطب ہے؟ جو ایلیجیبل ہے، جن میں صلاحیت ہے کہ وہ گریہ کریں گے، جن میں ظرفیت ہی نہیں ہے، جن کی ظرفیت، کس میں ہے ظرفیت؟ جن کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ہے۔ غیروں سے تو کہہ ہی نہیں سکتے امام صادق علیہ السلام۔ امام حشم ابن شبیب چاہنے والا تھا، ان سے کہہ سکتے تھے جو محمد و آل محمد کی محبت کو حس نہیں کر سکتا ہے، درد نہیں کر سکتا ہے، اس کے دل میں احساس نہیں ہو سکتا ہے، اس سے کہنا ایسا ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا۔ حقیقت ہے یہ۔ لہٰذا یہ میری بات کو صرف اور صرف وہ درک کر سکتا ہے جو حب حسین رکھتا ہے، جو درد حسین رکھتا ہے، جو مولا حسین اب میرا جو شروع کا جملہ تھا، اب دوبارہ میں وہاں سے جاؤں۔ کوانٹٹی وائز دیکھیں، میں نے کل مثال دی، 16 لاکھ لوگوں کو ذبح کیا، آپ نے سن لیا آپ نے کہ 16 لاکھ لوگوں کو ذبح کیا، لیکن اگر ابھی میں ممبر سے ایک امام حسین کی بہت ساری مصیبتیں ہیں، ایک خاندان اہل بیت اطہار کی ایک مصیبت کو بیان کروں، کیا زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں جا رہی ہے اس عالم میں کہ اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی آستینوں سے چھپایا ہوا ہے، اس مصیبت کو انسان سنتا ہے، گریہ گناہ ہو جاتا ہے۔ ہماری شہزادی کو دربار میں لے جایا گیا، بے مخنا و چادر دربار میں لے جایا گیا، کافی ہے یہ مجھے بتا دیں، اس جملے سے آپ کس کو رلا سکتے ہیں 1400 سال کے بعد؟
کس کو رلا سکتے ہیں؟ جو در کرتا ہے، جو معرفت رکھتا ہے۔ لہٰذا میرا بچہ اور جوان، یہ آئمہ اطہار علیہ السلام نے یہ گریہ نہ ظلم کے خلاف کا گریہ ہے، نہ یہ گریہ نہ انسانیت کا گریہ۔ یاد رکھیے گا، یہ انسانیت کے نام پر جو گریہ، جو انسانیت کے نام پہ بات کی جاتی ہے، ورنہ تو اس کو بھی انسانیت کے اندر ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو انسانیت کے نام پہ بات کہی جاتی ہے، کیا بھائی یہ لٹا ہوا کاروان، اسیروں کا کاروان جب کوفے گیا تو کوفے والے بھی رو رہے تھے، تو ہمارا رونا کیا فرق کرتا ہے؟ نہیں پہچانے۔ یہ بولنے والا جاہل مطلق ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت سے جاہل ہے، اس محبت سے جاہل ہے، اور ان گریوں سے جاہل ہے۔ جاہل ہے وہ جو یہ جملہ کہتا ہے کوفے والے بھی روئے تھے تو تم نے رو کر کون سا کمال کر دیا؟ نہیں، فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ اب بات یہاں پر آئیے تو میں آپ کی خدمت میں ایک روایت ہے، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، لیکن بڑی دلچسپ روایت ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے۔ ظاہر ہے آج تو میں اس کے 2 ہی جملے فقط آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ معاویہ ابن وہب جلیل القدر صحابی ہیں، اصحاب اجماع میں سے۔ معاویہ ابن وہب جلیل القدر صحابی ہیں، اصحاب اجماع میں سے، 18 ایسے علماء نے بیان کیا کہ یہ اصحاب اجماع ہیں۔ اب اس کی کیا تعریف ہے وہ اپنے مقام پر۔ جلیل القدر صحابی، اور علل الشرائع میں شیخ صدوق اس روایت کو حدیث معتبر کے ساتھ مفصل روایت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اگر پڑھنی ہے تو بہت ایزی ایڈریس جو آپ ابھی موبائل پہ کھول کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں پوری روایت اگر پڑھ رہا تھا تو کھلوا لیتا آپ سے۔ مفاتیح الجنان، ہر شخص ہر مومن کے گھر پہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے باب میں زیارت کی فضیلت کے باب میں اس مفصل، اس تفصیلی روایت کو تحریر فرمایا۔ آپ لوگ وہاں جا کے پڑھیے گا، بہت دلچسپ روایت ہے، لیکن کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں موقع ملے گا خدمت کرنے کا۔ تو یہ روایت ظاہر ہے جب ایک خطیب بیان کرتا ہے تو وہ اس کے تمام الفاظ کو اپنے حد تک بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے بچوں اور جوانوں کے لیے۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ میں گیا امام کی خدمت میں تو امام نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد امام حالت سجدے میں تھے۔ اس روایت کی تقریباً وسط میں، درمیان میں، جب امام سجدے سے اٹھے نا، وہاں پر آ کر راوی نے کہا کہ امام نے یہ جو کلمات ادا کیے یہ سجدے کی حالت میں کیے۔ اب وہاں پر امام علیہ السلام اس روایت کو آپ ابتدائی طور پر سجدے سے اٹھنے سے پہلے اس مناجات جو چھٹے امام خداوند متعال سے کر رہے ہیں، اس مناجات کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے مقامات کو بیان کیا، اپنے مقامات خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں کہ خدا تو نے ہم کو یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا۔ دوسرے مرحلے میں چھٹے امام ظاہر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو، بلکہ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ ظاہر امام حسین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا حصہ امام مناجات کر رہے ہیں حالت سجدے میں۔ اچھا، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ جب خداوند متعال سے گفتگو کی جائے یا خداوند متعال سے انسان تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یقینی طور پر یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری عبادتیں، یہ تقرب الہی کے لیے ہے۔ خداوند متعال سے وہ قرب مکانی نہیں ہے، ہمارا کوئی مکان قریب نہیں ہوتا اس خدا سے، بلکہ یہ قرب روحانی ہے، یہ ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے خداوند متعال سے وہ ہے سجدے کی حالت۔ جزاکم اللہ، وہ ہے سجدے کی حالت۔ امام علیہ السلام حالت سجدے میں خدا سے مناجات کریں۔ اب چند جملے سنیے، امام علیہ السلام کی جملے سنیے۔ اللہم ارحم تلک الاعین التی جرت دموعها رحمتا لنا۔ امام صادق علیہ السلام، پہلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام نے پہلے اپنے مقام اور منزلت کو بیان کیا کہ ہمارے خدا نے ہمیں کیا عطا کیا ہے، وہ 4 کلمے، 5 کلمے، 6 کلمے، اور اس کے بعد امام ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب خدا سے امام صادق علیہ السلام حالت سجدے میں خدا سے دعا کر رہے ہیں، خدایا رحمت نازل کر ان آنکھوں پر جو ہمارے غم میں روتے ہیں، جن آنکھوں سے ہماری مصیبت پر، ہمارے غم پر جن آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، ان آنکھوں پر اپنی رحمتوں کو نازل کر۔ اللہم ارحم تلک القلوب التی جزعت واحترقت رحمتا لنا۔
خدایا ان دلوں پر اپنی رحمت کو نازل کر، ان دلوں پر اپنی رحمت کو نازل کر، جو ہماری غم کو سنتے ہیں، ہماری مصیبت کو سنتے ہیں، ہماری محبت میں جزعت واحترقت، درد اٹھتا ہے ان کے دلوں میں، جزا و فضا کرتا ہے ان کا دل، ٹوٹ جاتا ہے ان کا دل۔ گریے کی بات نہیں ہے۔ مومن چیک کرے، ان دو مرحلوں کو چیک کرے، یعنی ایک آدھ مجلس میں ہو تو انسان بعض اوقات ایسے حواس میں ایسے حال میں ہوتا ہے کہ مصیبت پڑی گئی، سید الشہداء کی، امیر المومنین کی، بنت رسول کی، کسی بھی امام کی، کسی بھی معصوم کی، بعض اوقات انسان ایسے حال میں ہوتا ہے، مصائب پڑے گئے، انسان متوجہ نہیں ہے، یا بعض اوقات مجلس پڑھنی ہوتی ہے ہمیں، اب توجہ مجلس کی طرف ہوتی ہے، وہاں پہ وہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، یا بعض اوقات مرثیہ خان آتا ہے یا نوحہ خان آتا ہے، نوحہ پڑھنا ہے، اس کی ساری توجہ اپنے نوحے کی طرف ہے، وہ ہماری مجلس کو سن رہا ہے، مصائب کو سن رہا ہے، لیکن چونکہ اس کی توجہ وہاں ہے تو ایک آدھ مرتبہ نہیں، لیکن مومن چیک کرے۔ اگر ان دو کیفیت میں اگر مومن فال نہیں کرتا ہے، نہیں آتا ہے، وہ اپنے آپ کو چیک کرے، شاید وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے کہ مصیبت محمد و آل محمد سنتا ہے اور یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ پہلی کیا؟ خدا رحمت نازل کر ان آنکھوں پر کہ جرت دموعہا، کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہماری محبت میں۔ دوسرا کون؟ ارحم، خدایا امام صادق علیہ السلام حالت سجدے میں خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں، خدایا ان دلوں پر رحمت نازل کر۔ اب مجھے بتائیے، جن دلوں پر امام صادق علیہ السلام کی دعائے رحمت ہو، کیا خدا اس دل کو جلائے گا؟ قیامت کے دن خدا اس قلب کو جلائے گا؟ اب معاویہ بن وہب جو اس روایت سے سمجھے، وہ جملہ میں بعد میں بیان کروں، بڑی تفصیلی روایت ہے یہ، لیکن توجہ کیجیے گا، یہ دوسرا جملہ، خدا ان دلوں پر رحمت نازل کر کہ جو ہماری مصیبت میں، ہماری محبت میں، ہماری مصیبت کو سنتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے۔ لہذا ہر بچہ، ہر جوان اپنے آپ کو چیک کرے، آنکھوں سے آنسو۔ دوسرا مرحلہ، مصیبت اہل بیت میں وہ صحیح آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے، ہمیشہ آنسو نہیں آتے، اس کا دل غمزدہ ہوا یا نہ ہوا، اس کا دل جلا یا نہ جلا، اس کا وہ دل تڑپا یا نہ تڑپا، اگر نہیں تڑپا، ہمیشہ نہیں تڑپ رہا ہے، کبھی کبھار نہیں، ہمیشہ نہیں تڑپ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو چیک کرے، اپنے آپ کو چیک کرے، واقعا محمد و آل محمد کی ولایت میں ہے یا نہیں ہے، محمد و آل محمد کی محبت اور ان کی عقیدت میں ہے یا نہیں، انسان اپنے آپ کو چیک کرے، شاید دائرہ ولایت سے خارج ہو، جیسے بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ اگر یہ عمل انجام دیا تو ہماری کون، جو 12 اماموں کو مانتا ہے، جو پہلے کو امیر المومنین اور آخری امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو مانتا ہے۔ ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ اگر انسان چیک کرے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ اہل بیت کے نام پہ آنسو نہیں آتے، یہ تو بہت سی دفعہ ہو سکتا ہے، بہت سارے مومن مصائب میں نہیں آتے آنسو، اگرچہ خدا کی بارگاہ میں انسان دعا کرے کہ خدا نے متعال تو ہمیں کچھ دے یا نہ دے، وہ آنسو دے جو حسین کے غم میں آنکھیں بہے، آنکھوں سے جاری ہو، وہ آنکھیں عطا کر، وہ آنسو عطا کر۔ کہ امام صادق علیہ السلام فرمایا خدا ان آنکھوں پر رحمت نازل کر۔ بھئی اتنا تو معلوم ہو گیا نا کہ قیامت کے دن یہ آنکھیں تو بڑی محفوظ ہیں، یہ تو پتہ چل گیا یہ دل تو بڑے محفوظ ہے۔ اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اب نہ آنکھیں ہیں نہ دل ہے، بلکہ اس صاحب کے لیے امام دعا کریں، اللہم صرخۃ التی کانت لنا۔ خدا جب ہماری مصیبتیں بیان ہوتی ہیں نا مومن کے سامنے تو وہ فریاد کرتا ہے، چیخ چیخ کر، بلند بلند آواز سے انسان گریا کرتا ہے، بلند بلند آواز سے کہتے نہیں آہستہ آہستہ گریا کرو، آنکھوں سے آنسو آ گئے بس انشاءاللہ یقینی طور پر کافی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا اگر دعا امام صادق علیہ السلام چاہیے، اللہم صرخۃ التی کانت لنا، خدا ان بلند بلند آوازوں پر اپنی رحمتوں، بلند بلند آواز پہ رحمت یعنی کیا مطلب، آنکھوں پر رحمت سمجھ میں آ رہی ہے، قلب پر رحمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن یہ قلب عذاب الہی سے محفوظ ہوگا، آنکھ عذاب الہی سے محفوظ ہوگی۔ امام صادق فرماتے خدایا ان بلند بلند آوازوں پر گری اپنی رحمتوں کو نازل کر، یعنی امام صادق علیہ السلام ان بلند آواز، وہ بلند آواز تو خارج میں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام اس صاحب گریا کے لیے دعا کریں خدایا اس پر رحمت نازل کر جو بلند بلند آواز سے گریا کر رہا ہے، بلند بلند آواز سے گریا کر رہا ہے۔ اب جملہ سنیے، اب پوری روایت تو آپ پڑھیے گا مفاتیح الجنان میں انشاءاللہ، وہاں پر پوری روایت میرا خیال ہے موجود ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، میرا خیال ہے شاید مکمل نہیں ہے لیکن
ایک حد تک بڑی روایت جو کہ وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد امام سجدے سے اٹھے. راوی یہ کہتا ہے، خوب توجہ کیجیے گا، عجیب جملہ ہے راوی کا، یعنی قابل بامعرفت راوی، وہ بامعرفت راوی کہ اس جملے کو ملاحظہ فرمائے اور امام نے کنڈیم نہیں کیا. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امام اس جملے کو اون کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. کیا کہا؟ راوی کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ کے میں نے یہ جملات سنے جو آپ نے مومنین کے لیے دعائیہ کلمے پڑھے. ایک جملے سنے، دعائیہ کلمے میں نے سنے. اگر آپ کے یہ الفاظ، خوب توجہ کیجیے گا، اگر آپ کے یہ الفاظ اس شخص کے بارے میں بھی ہو کہ لا یعرف اللہ، جو اللہ کی معرفت بھی نہیں رکھتا، اللہ کو پہچانتا بھی نہیں، آپ کے یہ دعا کے الفاظ اگر اس کے لیے ہو جائے تو میں گمان نہیں کرتا کہ جہنم کی آگ اسے نقصان پہنچا سکتی ہے. لا یعرف اللہ. بابا امام صادق علیہ السلام کے کلمات، امام صادق علیہ السلام کی دعا، یہ نہیں کہ خطیب آ گیا دعائے کمیل پڑھنے آ گیا، مومنین کے لیے دعا کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ٹوٹی پھوٹی ہے، پہنچے گی کیسے نہیں پہنچے گی. امام صادق علیہ السلام کے راوی نے جب ان جملات کو سنا، یہ کہتے ہیں لظننت، تو میں گمان کرتا ہوں. امام نے کہا کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو، مشرکانہ باتیں کر رہے ہو، لا یعرف اللہ. لیکن اگر آپ کی جملے اس شخص کے حق میں ہو جائے کہ لا یعرف اللہ، جو اللہ کو نہ بھی پہچانتا ہو، تو میں گمان نہیں کرتا کہ اس کو جہنم کی آگ بھی سے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. بابا خدا کے لیے ہم اپنے بچوں کو، یہ جو ہمارے بزرگوں نے محنتیں کر کے یہ جو عزاخانہ سجایا گیا، یہ پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہمارے آباء و اجداد، عزاداروں نے، خدمت گزاروں نے، یہ 2 مہینے 8 دن تک یہ جو عزاخانہ، یہ جو مصیبتیں سید الشہداء کو، یہ نوحہ خان، یہ سلام پڑھنے والا، یہ مرثیہ پڑھنے والا، اہل منبر، یہ جو وہ مصائب پڑھنے والا، خدا را ان محنتوں پہ پانی نہ پھیریں. یہ امانتاً ہم تک پہنچی ہے، جس کو ہمیں اپنے بچوں تک منتقل کرنی ہے. آئیے اب دوبارہ ہم اپنے موضوع پر جائیں. 16 لاکھ لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا، ذبح کیا. ایک طرف ہمیں یہ موقع ملتا ہے، اور ایک 1400 سال پہلے بھی نا، اب ہر امام کی مصیبتوں پہ تفصیلات تو نہیں ہیں، اگرچہ یاد رکھیے گا، پھر میں آپ کے لیے اپنے بچوں کے لیے تکرار کروں، ہم در حقیقت ہماری مشکل کیا ہے؟ مولانا کوئی نئے مسائل پڑھے. یہ ہماری معرفت کی کمی ہے، یہ معرفت کی کمی ہے. مصیبت اس سے بہت بڑھ کر ہے. جتنی تمام مقاتل میں مصائب اور مصیبتیں لکھی گئیں، اس سے بڑھ کر مصائب ہیں. آپ ایک 10 دن کا حساب کیجئے. سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے، سید الشہداء سلام اللہ علیہ مدینے سے نکلے، سید الشہداء کی مصیبت شروع ہو گئی. سید الشہداء کی مصیبت یعنی کون ہے جو نواسہ رسول کو مدینے سے نکالے؟ اس سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہوگی؟ سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ وہ ایک قدم کے اوپر اتنی مصیبت، اتنے مصائب. اگر ہم صاحب معرفت ہو تو شاید تاریخ کا ایک سطر پڑھیں، ایک لائن پڑھیں اگر ہم مقتل کی کتاب کو، تو یہی کافی ہے. لیکن یہ ہماری مشکل ہے. مولانا کوئی جدید مسائل پڑھے. کیوں؟ معرفت کم ہو گئی ہے؟ نہیں، معرفت کم نہیں ہوئی، معرفت کم نہیں ہے، لیکن انسان اپنا محاسبہ کرے. لہذا 16 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا. کربلا میں 72، کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ بیان کیا تھا، آج میں تکرار کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے جو کل بھی آئے تھے. آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ 50-50 کچھ لوگ ہیں جو کل نہیں تھے، آج تھے. خوب توجہ کیجیے، درود پڑھتے محمد والے محمد پر. بارے دیگر صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. ایک جملہ بھول گیا میں، کل کا جملہ تھا، آج بیان کرنا تھا، تو ان مومنین کی دعا لگ گئی، بھول گیا میں. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد پر. خوب توجہ کیجیے گا. سید الشہداء پر گریا، یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سید الشہداء پر بھئی کوئی آپ کے کیریکٹر سے پتہ چلے، آپ کے عمل سے پتہ چلے. اچھا، امام صادق علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، نعوذ باللہ من ذالک.
امام رضا سلام اللہ علیہ کو سمجھ میں نہیں آئی. امام رضا نے تو ایک جملہ کہا تھا، یا ابن شبیب ان كنت باقیا لشیء فابکی للحسین علیہ السلام. نہیں کہا پہلے وضو کرنا پھر مصلی پر بیٹھنا، نہیں یہ نہیں کہا. گاڑی چلا رہے ہو، بازار میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر تمہارا گریہ ہوتا ہے، انسان غم زدہ ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، حالت کیفیت ایسی ہوتی ہے. امام رضا علیہ السلام فرمائے ان كنت باقیا لشیء فابکی للحسین علیہ السلام، ہمارے جد حسین پر گریہ کرو. وہاں پہ 16 لاکھ جملہ مجھے اتفاق سے یاد آ گیا، خوب توجہ کیجیے گا. ہم کربلا کی مصیبت پر روتے ہیں، کربلا کی مصیبت پر روتے ہیں. امام حسین علیہ السلام، امام حسین پر گریا. اب ایک خطیب آیا میری طرح کوئی جاہل مطلق، جن کو آپ لوگوں نے جو وہ ممبر پہ بٹھا دیا. خوب توجہ کیجیے گا. امام حسین علیہ السلام آپ کربلا کی مصیبت پر گریا کر رہے ہیں، کربلا کی مصیبت پر گریا کر رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ مولانا اے عزادارو، اے گریا کرنے والو، گریا کرنے سے وہ گریے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب تک مقصد امام حسین علیہ السلام تمہارے ذہنوں میں نہ ہو. مقصد امام حسین علیہ السلام کے بغیر اس گریے کا کوئی فائدہ نہیں. امام حسین نے آپ کو ٹھیکیدار بنایا، چھٹے امام نے ٹھیکیدار بنایا آپ کو کہ دین آل محمد، دین آل محمد میں ہر گمراہ کرنے والا خدا کی لعنت ہوتی ہے اس پر. یہ خطیب اگر ایک جملہ یہ کہے کہ اس گریہ کا کیا فائدہ جہاں مقصد امام حسین ذہن میں نہ ہو، یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، یہ گمراہ کرنے والا جملہ ہے. اگر اس شخص کا عقیدہ ہے کتنا ہی بڑا امامہ کیوں نہ ہو، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. یہ گمراہی ہے، 100% گمراہی ہے، کیونکہ ہم نے محبت محمد و آل محمد کو نہ پہچانا. حدیث معتبر میں جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زائر 40 پہ جب پہنچے قبر امام حسین علیہ السلام پر، جناب جابر کو جملہ اور 8ویں امام کا جملہ حدیث معتبر میں کیا فرماتے ہیں؟ ہم اصل میں دیکھتے ہیں فزیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں فزیکلی ہم ویٹ کرتے ہیں، جس سے ہم دنیا کا معاملہ کرتے ہیں نا، بھئی کہاں زیادہ پروفٹ ہے. اسی لیے ہمیں برکت سمجھ میں نہیں آتی ہے، برکت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ برکت میں کثرت نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ قلیل ہی کثیر بن جاتا ہے. یہ ہے برکت کا معنی. برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ نہیں ہے کہ قلیل فزیکل کثیر فزیکل ہو جائے، یہ برکت نہیں ہے. ممکن ہے میرے پاس پیسہ بہت آ گیا، شادی سے پہلے خدا نے کم پیسہ دیا تھا، خدا نے کم پیسہ دیا، میں نے کثرت کی دعا کی، برکت کی دعا نہیں کی، میں نے رزق کی دعا نہیں کی، خدا مجھے اتنا مال ضرور دینا. کثرت تو آ گئی، شادی کی، بچہ ہوا، جوان بیٹا ہوا، خدا نہ خاصہ کینسر کا مریض ہو گیا. اب اس پیسے کا کیا کروں گا میں؟ اس مال کا کیا کروں گا میں ساری دولت، سارا مال اپنے بچے کے علاج کے لیے دے سکتا ہوں. تو خدا نے تو پہلے ہی تمہیں مال دیا تھا، آرام دیا تھا، سکون دیا تھا، تو اسی سکون کو ہی مانگ لیتے، اسی برکت کو ہی مانگ لیتے. نہیں، کثرت چاہیے ہمیں، کثرت چاہیے، لے لو. کتنا مال چاہیے؟ اتنا مال. تمہارا ایک بیٹا ہے جو دعاؤں سے ملا تھا، ڈاکٹروں نے کہا کہ کینسر کا مریض ہے، کیا فائدہ؟ ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں، ساری دولت قربان. وہ دل کا سکون وہ حاصل نہ ہو سکا، وہ اطمینان وہ حاصل نہ ہو سکا. اب میرا بچہ اور جوان توجہ کیجیے گا، یہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ گریہ مقصد کے ساتھ، کل میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا، زیارت 40 میں پہلی بات تو یہ کہ ہم مکلف نہیں ہیں، ہم مکلف نہیں ہیں کہ مقصد امام حسین کو پہچانیں. یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، جتنے میرے خلاف گمراہ، چلے گمراہ میں نہیں کہتا ہوں، جتنے میرے خلاف جس کو جو کہنا ہو کہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم مکلف نہیں ہیں اس بات کی کہ امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کے لیے جان دی. مکلف نہیں اس بات کے. ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ ہم مکلف ہیں. مکلف کس کو کہتے ہیں؟ مکلف کس کو کہتے ہیں؟ مکلف یعنی جس چیز کی خداوند متعال نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے. نماز کی ذمہ داری لگائیے، نماز سیکھنا ضروری ہے. روزے کی ذمہ داری لگائیے، روزہ سیکھنا ضروری ہے. کس چیز کی ذمہ داری لگائیے؟ خمس دینا ہے، خمس سیکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ سیکھنا ضروری ہے. کس چیز کو ہم کو خداوند متعال نے ذمہ داری کی دی ہے؟ آیا اس چیز کی ذمہ داری دی ہے کہ جس طرح امام حسین مدینے سے نکلے تھے تم بھی نکلنا؟ یہ کسی ایک روایت میں لے کر آ جاؤ. یہ ذمہ داری دی ہے یا ذمہ داری دی ہے ہمارے جد پر گریہ کرنا،
ہم مکلف ہیں گریہ کے، ہم مکلف ہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہمارا جد کا ذکر ہو حدیث معتبر، ہمارے جد پر گریہ کرنا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ امام حسین کس لیے نکلے مجھے کیا معلوم، نہیں معلوم تو نہیں معلوم۔ اور یہ جو بچپن سے سن رہے ہیں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام نے ظلم کے خلاف قیام کیا، لیکن ظلم کنڈیمڈ ہے۔ اگر راہ ہموار ہو تو آئمہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک عام انسان کے لیے بھی واجب ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث سے، توجہ کیجیے میرا بچہ اور جوان، ایک حدیث سے، ایک قرآن کی آیت سے دین نہیں بنایا جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بنایا جائے گا؟ ائمہ کی پوری سیرت پڑھنی پڑے گی، پورا قرآن پڑھنا پڑے گا، ساری روایات دیکھنی پڑے گی۔ ایک حدیث سے، ایک حدیث کو لے کر آ گئے، امام نے ظلم کو کنڈیم کیا۔ امام حسین علیہ السلام زیارت اربعین میں فرماتے ہیں، کس چیز کے لیے؟ ظلم کے خلاف۔ اگر ظلم کے خلاف قیام کرنا تھا، ظلم، امام حسین سے پہلے کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، امام حسین سے پہلے کوئی ظلم نہیں ہوا تھا، امام حسین پر ظلم کیا گیا۔ امام سجاد مکلف ہو سکتے تھے آپ کی لاجک کے اعتبار سے کہ ان کو قیام کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ ہمارا حال معذرت کے ساتھ اب ان فرشتوں کی طرح ہے کہ خداوند نے متعلق ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ خدا نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش ہو جانا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ یہ آیت ہمیں سکھانے کے لیے بیان کر رہی ہے، جس چیز کو تم نہیں جانتے کیوں جوانوں کو بہکایا جا رہا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، امام حسین علیہ السلام، ہم گریہ کس پر کرتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ نہیں معلوم مجھے مقصد کیا ہے۔ کل زیارت اربعین کا ایک جواب دیا، لیستنقذ عبادک، ہمیں نہیں معلوم، لیکن امام زیارت اربعین نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ، لوگوں کو جہالت سے نکالنا تھا۔ کون سی جہالت؟ میں اور آپ کیا سمجھیں گے جہالت؟ کون سی جہالت؟ مگر قرآن نہیں تھا ان کے پاس، قرآن سمجھنے والے نہیں تھے، ہم سے زیادہ عربی جانتے تھے، ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ نمازی تھے، روزے دار تھے، قاری قرآن تھے۔ کون سی چیز، کون سی جہالت، کون سی گمراہی؟ کل حدیث معتبر کی طرف میں نے اشارہ کیا، آج وقت شاید نہ ملے آپ کی خدمت میں، اگرچہ وعدہ تو نہیں تھا، ایک خواہش تھی کہ وہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، اگر موقع مل گیا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ حدیث معتبر میں فرماتے ہیں، حدیث معتبر میں فرماتے ہیں، من دان اللہ بعبادت، ضلالت کو دیکھیے، گمراہی کس کو، کون سی گمراہی سے امت مسلمہ کون سی گمراہی سے باہر نکلی ہے؟ امام صادق علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں، من دان اللہ بعبادت یجہد فیہا نفسہ، اگر کوئی شخص اللہ کے دین پر ہے، خوب توجہ کیجیے، کوئی شخص اللہ کے دین پر ہے، ولا امام لہ من اللہ سبحانہ وتعالی، اپنے لیے امام تو بنا لیے، اپنے لیے امام تو بنا لیے، لیکن لا امام لہ من اللہ، اللہ کا منتخب کوئی امام انتخاب نہیں کیا، نہ علی کو مانا، اچھا اب یہ بتا دوں، نہ حسن کو مانا، یہ جملہ صحیح ہے غلط؟ غلط ہے، اس لیے یہ آپشنل نہیں ہے کہ علی کو مان لو یا حسن کو مان لو یا حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک کو مان لو، نہیں، یہ پورا پیکیج ہے، یہ پورا پیکیج ہے۔ ایسا نہیں کہ 6 اماموں کو مان لیا، آپ نے کہا یہ بھی ہو گیا مولائی، دعائے امام صادق علیہ السلام میں شامل ہو گیا، نہیں، یہ ہے پورا پیکیج، اول سے لے کر 12 تک یہ پورا پیکیج ہے۔ لہذا شیخ صدوق نے کیا کہا؟ من انکر واحدا منہم فقد کفر، اگر اس پورے پیکیج میں سے ایک کا بھی انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ حدیث معتبر صحیح سند، شیخ صدوق کمال الدین میں اس روایت کو بیان کرتے ہیں، یہ پورا پیکیج ہے، آپشنل نہیں ہے۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ من دان اللہ، اللہ کو مانتا ہے، بعبادت، عبادت کے ذریعے خدا کو مان رہا ہے، وَيَجْهَدُ فِيهَا نَفْسَهُ، اپنے آپ کو تھکا رہا ہے خدا کی عبادت میں، وَلَا إِمَامَ لَهُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن میں کتنے اماموں کا تذکرہ ہے؟ 2 قسم کے اماموں کا تذکرہ ہے، قرآن میں 2 قسم کا اماموں کا تذکرہ ہے، دونوں حق اور باطل دونوں موجود ہیں۔ یہ حق و باطل کہنے والوں پڑھو قرآن کی آیت، 2 اماموں کا تذکرہ ہے، جعلناہم ائمۃ، یہ ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بامرنا، جو ہمارے امر سے، ہماری ہدایت سے، ہماری تعلیمات کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے، جو آپ کے 12 امام ہیں۔
وجعلناہم ائمۃ، اور کچھ ایسے بھی امام ہیں جو کیا ہے، یدعون الی النار، جو لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، اب آپ کی مرضی، جس کو امام بنانا ہو بنا لے، آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ نے تو وہی پہلے کو پہلے اور 12ویں کو 12ویں بنایا۔ لیکن اگر آپ نام گزاری پر بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ بھائی ہم تو شوق میں اپنے بیٹے کا نام امام رکھ دیا، بہت پسند آیا لفظ امام، اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا امام، رکھ دے نام، بس اللہ نہ رکھیے گا، ہاں عبداللہ رکھیے گا، امام رکھ دیا۔ یہ لوگ بھی مانا امام یعنی لیڈر، رہنما، کوئی بات نہیں، نام گزاری کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جس طرح امیر المومنین کو مانتے ہیں، جس طرح 12 کو مانتے ہیں، اگر کوئی شخص ان 12 کو نہیں، یا تو ان 12 کے ساتھ کسی اور کو، امیر المومنین کے ساتھ کسی اور کو، امام مجتبیٰ کے ساتھ کسی اور کو، امام حسین کے ساتھ کسی اور کو نہیں، یہ 12 خالص ہونے چاہیے، یہدون بامرنا والے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، لا امام لہ من اللہ سبحانہ وتعالی، اگر ان کا کوئی امام نہیں ہے فہو ضال متحیر، وہ کیا ہے، زال۔ زال کس کو کہتے ہیں؟ زال کا مصدر کیا بنے گا؟ زال یعنی گمراہ، متحیر یعنی سرگرداں، پریشان حال، بھٹکا ہوا۔ آپ نہ دیکھیں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، اب میں کیا مثالیں دوں، اتنے حاجی آئے، جا کے روایات دیکھیں، آیا ایک شخص امام کی خدمت میں، یہ اپنا رسول اللہ، یہ اپنا رسول، اتنے سارے حاجی۔ ہماری طرح لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، میرا بیٹا اور جوان، میرا بچہ اور جوان، یاد رکھے کثرت سے دھوکہ نہ کھائے، کثرت سے دھوکہ نہ کھائے، حق کے دنبال میں رہیں، حق کی تلاش میں رہیں۔ چھٹے امام کے پاس یہ اپنا رسول، اتنے سارے لوگ، امام کہہ رہے چلانے والے زیادہ ہیں اور حج کرنے والے کم ہیں۔ یہ چلانے والوں سے متاثر، یہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام نہیں ہے، یہ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام، تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام کیا ہے؟ حق تلاش ہو، حق جو ہو، خدا کی بارگاہ میں انسان دعا کرے، خدا ہمیں حق کا راستہ عطا کر، اللہم ارنی الحق فاتبعہ۔ بعض دعاؤں میں اس طریقے، خدا مجھے حق دکھا، فقط دکھا نہیں، باطل نے بھی حق دیکھا تھا، باطل بھی جانتا ہے کہ حق کیا ہے، اللہم ارنی الحق فاتبعہ، مجھے حق دکھا اور مجھے اس کی اتباع کروا، مجھے اس کی اتباع کروا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام، آپ کربلا والوں کا گریہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حبیب پر گریہ کرتے ہیں، مسلم نے اوسجہ پر گریہ کرتے ہیں، جون پر گریہ کرتے ہیں، حبیب نے مظاہر پر گریہ کرتے ہیں، ان سب پر گریہ کرتے ہیں نا۔ ان کا مقصد تو پہلے تلاش کر لیں، پھر حسین کے مقصد پہ جائیے گا، پہلے ان کا مقصد دیکھ لیں۔ حبیب کس چیز پر قربان ہوئے؟ جس پر حسین قربان ہوئے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو مزید سیقل ہونے کی ضرورت ہے، مزید معرفت ضروری ہے۔ اب میں اصحاب حسین، اصحاب خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، حضرت علی اکبر نہیں، یہ ہمارا جس طرح سید الشہداء ہمارے ایکسس سے باہر ہیں، اسی طرح یہ خاندان اہل بیت اطہار مسلم یہ ہمارے دائرہ فہم میں نہیں ہے، یہ دائرہ فہم۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں، اگرچہ حبیب نے مظاہر، ہماری جان قربان حبیب نے مظاہر پر، مسلم نے اوسجہ، آئیے امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے لیے جان دی، ان کو چھوڑیں، آئیے حبیب، مسلم نے اوسجہ، جون اور پام سالے زہیر بن قین، کس لیے جان دی؟ حبیب نے کس لیے جان دی؟ دین خدا بچ جائے؟ نہیں، حبیب نہیں کہہ سکتے اگر میں نہ ہوتا تو دین خدا نہ ہوتا، لیکن حسین کہہ سکتے میں نہ ہوتا تو دین خدا نہ ہوتا۔ میرا بچہ اور جوان، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھیے، ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھیں۔ زہیر، حبیب، مسلم نے اوسجہ کس چیز کے لیے جان دی؟ جا کے تاریخ پڑھی ہے، دو جملے، ایک مصیبت کا جملہ ہے، ایک شب عاشور کا جملہ۔ جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیعت کو اٹھایا، اللہم انی اجدد، صبح و شام دعائے عہد پڑھتے ہیں، امام زمانہ سے بیعت کرتے ہیں، اس دعائے عہد میں کیا ہے؟ لا احول عنہا ولا ازول ابدا۔ امام زمانہ سے ہر صبح بیعت کر رہے ہیں اور بیعت کر کے خدا سے وعدہ کر رہے ہیں کہ خدایا اس آخری حجت کی بیعت پر ہوں،
لا احول عنہا ولا ازول ابدا، نہ کبھی اس سے منحرف ہوں گا نہ اس کو کبھی چھوڑوں گا. یہی امام زمانہ کی بیعت. اب میں آ جاؤں آپ کی بیعت میں تو چھوڑ دی میں نے امام زمانہ کی بیعت. وہ وعدہ جو کیا تھا وہ چھوڑ دیا میں نے جب میں آپ کی بیعت میں آیا. جب آپ کی بیعت میں آیا، آپ کی بیعت میں آیا نہیں کیا مطلب آپ کے فرمان کے تحت آ گیا. اب مجھے امام زمانہ کی نہیں سننی، آپ کی سننی. آپ کہ میں امام زمانہ کا نمائندہ ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ کبھی بھی آپ حضرت صفیر کی مثال نہ لے کر، حضرت مسلم نے عقیل کی مثال نہ لے کر، وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ حضرت مسلم نے عقیل کو جو بھیجا تھا وہ ایک خاص پرٹیکولر امر کی بیعت کے لیے بھیجا تھا. اگر بیعت ثابت ہو جائے وہاں تو وہ پرٹیکولر امر کیا تھا؟ کیا ہے کوفے والے آماد اور تیار ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ میں نے کل آپ کی خدمت میں جملہ بیان کیا تھا، کیا حبیب ابن مظاہر قبل از آمد حضرت مسلم ابن عقیل، حبیب ابن مظاہر کوفے میں تھے، مسلم ابن اوسجہ کوفے میں تھے، حضرت زہیر اگرچہ ظاہراً کوفی تھے لیکن مکے سے آ رہے تھے. یہ دو بزرگ، ہانی ابن عروہ یہ تیسرا نام، اور بہت سارے کوفہ والے تھے. میں سوال کرتا ہوں آپ لوگ سب سے سوال کرتا ہوں، قبل از ورود مسلم ابن عقیل فی الکوفہ حبیب ابن مظاہر کس کی بیعت پہ تھے؟ ابن زیاد کی نعوذ باللہ من ذالک، بشیر بن نعمان کی، یزید کی بیعت میں تھے، یا علی اور آل علی حسن و حسین کی بیعت میں تھے؟ معلوم ہے. تو یہ بیعت لینے گئے تھے، امامت کی بیعت لینے گئے تھے، امامت کی بیعت لینے گئے تھے، مطلقہ بیعت لینے گئے تھے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں تھا. لہٰذا آئیے دوبارہ ہم یہاں پر آ جائیں. شہداء امام، شہداء کربلا کس چیز کے لیے اپنی جان دی؟ کس چیز کے لیے جان دی؟ زہیر نے، حبیب نے، مسلم نے اوسجہ نے، ہور نے، جان نے، نافع نے، ان سب نے کس کے لیے جان دی؟ دین. اگر دین کی بقا منحصر ہوتی تو نعوذ باللہ من ذالک، میرے دائرۂ کار میں نہیں کہ میں جملہ کہوں، پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں، پھر تو امام حسین کے لیے جائز نہیں تھا کہ کہتے کہ اے حبیب تم چلا جاؤ. ارے دین خدا نابود ہو رہا ہے، کیسے خدا، کیسے امام حسین، کیسے امام حسین. شب عاشور نافع کو، ہلال کو، نافع بن ہلال کو، زہیر کو، مسلم اوسجہ سے یہ کہ دین خدا خطرے میں، تم لوگ چلے جاؤ. کہہ سکتے امام حسین؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں. پھر کس لیے جان دی؟ کیا مقصد تھا؟ نافع کی شہادت کا، زہیر کی شہادت کا، جان کی شہادت کا، حور کی شہادت کا. حسین جان دے رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے، اور یہ سب چاہے ایک لمحے کے لیے فاطمہ کا لال بچ جائے ہماری قربانی ہے اس کے لیے. جانتے ہیں مارے جائیں گے ایک لمحے کے لیے، ایک ثانیے کے لیے. لہٰذا وہ جملہ یاد رکھیے گا جب مسلم ابن اوسجہ، مصائب کا جملہ ہے، جب مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے، زخموں سے چور، حسین ابن علی، زہیر، مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے. امام حسین سرحان مسلم ابن اوسجہ پر پہنچے. دیکھیں حسین کی غربت قدم قدم پر ہے. نہیں چاہیے ہم مولا حسین کی اس مصیبت کو پڑھیں جس کو فاطمہ زہرا برداشت نہ کر سکے. مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے، فاطمہ کا لال، نواسہ رسول، مسلم ابن اوسجہ کے سرحانے پہنچے. دیکھیں یہاں پہ آپ کو سند مل رہی ہے. آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ مسلم ابن اوسجہ نے کس لیے جان دی، کس لیے جان دی؟ سنیے کس لیے جان دی. مسلم ابن اوسجہ گھوڑے سے گرے. امام حسین سرحانے مسلم ابن اوسجہ پر پہنچے. اکیلے نہیں تھے، اپنے ساتھ حبیب نے مظاہر کو لیا. حبیب نے مظاہر اور فاطمہ کا لال زہیر نے مسلم ابن اوسجہ کے سرحانے پہنچے. حبیب نے مظاہر نے ایک جملہ کہا، اے مسلم، بہت دوستی تھی، یہ دونوں دوست تھے اور دونوں ساتھ آئے تھے کوفہ سے ساتھ آئے تھے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے. حبیب مخاطب ہے، زخموں سے چور کون ہے؟ کون شہید ہو رہے ہیں؟ مسلم ابن اوسجہ گرے ہوئے ہیں. حبیب مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے مسلم، اگر مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تھوڑی دیر بعد مارا جاؤں گا تو میں تم سے یہ کہتا کہ اگر کوئی وصیت ہے تو وصیت کر دو، بچوں کی، مال کی، زمین کی، کوئی وصیت ہے تو وصیت کر دو. مسلم نے اوسجہ سے حبیب جملہ کہتے ہیں. صحیح بات ختم ہو گئی. مسلم نے کہا نہیں، حبیب ایک وصیت ہے، یہ حسین کی غربت. جزاکم اللہ، خدا آپ کو، آپ کی نسلوں کو ہمیشہ محب حسین اور محب محمد و آل محمد میں قرار دے. آپ کو، آپ سب کو، سب چاہنے والوں کو قرار دے. ہمیشہ اسی طرح حسین کے لیے آنکھیں گریا کو نہ خداوندہ میں ہمیں ایسی آنکھ نہیں چاہیے جو حسین کے غم میں نہ بہے. ایک مطلب حبیب نے کہا، حبیب کوئی وصیت ہے،
اگر کوئی وصیت، اگر وقت ہوتا تو میں تم سے وصیت مانگتا. مسلم نے کہا ایک وصیت ہے، ایک وصیت ہے. میں بھی جانتا ہوں تم مارے جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تم قتل کیا جاؤ گے. ایک جملہ کا اوصی کا بہذا الرجل، میں تمہیں فاطمہ کے لال کی وصیت کرتا ہوں، جب تک زندہ رہنا نا، جب تک زندہ رہنا ایک آنچ نہیں آنی چاہیے. یہ تھا شہدائے کربلا کا مقصد کربلا، یہ تھا شہدائے کربلا کا مقصد کربلا. کس لیے جان دی؟ حسین کی محبت، یہ ہے مقصد. لہذا شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت کو اٹھایا تو چلے جاتے اصحاب. زیادہ زیادہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں مولا ہم آپ کو اکیلے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ جملے نہیں، یہ جملے نہیں کہے، یہ جملے نہیں کہے. کیا جملہ کہا؟ قیامت کے دن نانا کو کیا جواب دیں گے، قیامت کے دن آپ کے بابا کو کیا جواب دیں گے، قیامت کے دن آپ کی مادر گرامی کو کیا جواب دیں گے. جائیے دیکھیے کیا کس کی بھی اپنی جان دی. کیا تھا مقصد؟ مقصد مسلم نے اوسجہ بتا رہے ہیں. زہیر بن قین کربلا کا مقصد بتا رہے ہیں. کیا ہے میرا کربلا کا مقصد؟ زہیر بن قین کے کربلا کا مقصد، مسلم نے اوسجہ کا کربلا کا مقصد کیا ہے؟ اگر خدا مجھے قتل کرے، زندہ کرے، قتل کرے، زندہ کرے، قتل کرے، زندہ کرے، کسی نے 70 مرتبہ کہا، کسی نے 1000 مرتبہ کہا، مجھے قتل کرے، جلائے، جلا کے میری راک کو نیست و نابود کر دے، میں اس بات کو پسند کروں گا، یہ کام کرنے کے لیے تیار کروں ہو جاؤں گا، لیکن مولا آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. یہ تھا مقصد مسلم اوسجہ کی شہادت کا. یہ گریہ کیا ہے؟ یہ گریہ کیا ہے؟ اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں؟ امام حسین پر نہیں کر سکتے ہیں، امام حسین پر نہیں کر سکتے ہیں. کیا کر سکتا ہوں مولا؟ ہمارے جد پر گریہ کرو گے. ابن شبیب سے کہا یہ ابن شبیب ان کنت باقی لشے، اگر تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، غیبت کا زمانہ ہے، وہ حجت خدا پردے غیبت میں ہو. حسین ابن علی کے اصحاب کی جو تڑپ تھی نا، حسین ابن علی کے اصحاب مسلم میں اوسجہ کی جو تڑپ تھی نا، زہیر بن قین کی جو تڑپ تھی نا، وہ اپنے اندر ایجاد کرو. وہ کیا ہے؟ 8ویں امام اسی ابن شبیب کی روایت میں کیا کہتے ہیں؟ ابن شبیب کی روایت میں کہتے ہیں یہ ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے. امام چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام پر پہنچے، ذاکر آ کر چاہتا ہے کہ نہیں در اہل بیت سے باہر ہو جائے. کیا کہہ رہے ہیں 8ویں امام؟ 8ویں امام فرماتے ہیں یہ ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کربلا والوں کا ثواب حاصل لو، حاصل کرو کربلا والوں کا. کوئی سوچ سکتا ہے مومن؟ کوئی مومن سوچ سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں زہیر بن قین کو جتنا ثواب ملا مجھے بھی اتنا ثواب ملے گا؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ لیکن امام رضا ہم کو اور آپ کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں. یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم ضم ہو جائیں، جڑ جائیں محمد و آل محمد سے اور حسین ابن علی سے. کیا فرماتے ہیں ابن شبیب؟ اگر تم چاہتے کربلا زہیر کا ثواب حاصل کرو، حبیب نے مظاہر کا ثواب حاصل کرو، تو کیا کرے مولا؟ متا ذکرتہ، اگر تم کو کبھی حسین ابن علی یاد آ جائے نا تو اسعد حسینی کی طرف نگاہ کرنا اور کہنا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. امام رضا فرماتے تم کو وہ ثواب عطا کیا جائے گا جو زہیر بن قین کو ثواب ملا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تڑپ، اس تڑپ کو کم نہ سمجھیے گا. اب بہرحال وقت گزر گیا، آخری روایت کو سن لیجئے اور بس آپ کی زحمت کو تمام کروں. حضرت ابراہیم خلیل، کتنا بڑا نام ہے، گریہ کا فلسفہ. آئیے گریہ کا فلسفہ ہم بتائیں آپ کو، گریہ کا فلسفہ کیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل 1,24,000 انبیاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں، کتنے بچ گئے؟ 1,23,999 انبیاء. ان تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم، سب سے افضل ترین نبی. خداوند متعال نے ایک تکلیف سے مکلف قرار دیا، اے ابراہیم اپنے جوان بیٹے اسماعیل کو لے کر جاؤ، ہماری راہ میں قربان کر دو. نبی خدا اگر یہ ہم امتثال نہ کریں تو میں اور آپ کریں گے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم اپنے فرزند اسماعیل کو لے کر گئے، ذبح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم کی جگہ گوسفند آ گیا. ہم تو جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ہمارے بچے کی حفاظت ہو گئی. حضرت ابراہیم نہیں، ایسا نہیں ہے. خدا کی راہ میں مناجات کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں خدا ہے، اگر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے فرزند کو ذبح کرتا اور میرا دل ٹوٹتا، میرا دل غمزدہ ہوتا، تیری راہ میں اس غم زدہ دل کی وجہ سے تو میرے اعلیٰ مرتبے پر بلند کرتا، تو مجھے اعلیٰ مرتبے پر بلند کرتا، جنت کے اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا، تو یہ مجھے زیادہ محبوب تھا، یہ زیادہ محبوب تھا. خدا کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم یہ بتاؤ
اس پوری کائنات میں، میری ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب ترین کون ہے تمہارے پاس، تمہارے نزدیک؟ پوری تمام مخلوقات میں، پوری کائنات میں، جہاں پر جنت کی مخلوقات، فرشتے، جنات، انبیاء، قیامت تک آنے والے تمام مخلوقات میں سب سے محبوب ترین تمہارے لیے کون ہے یا ابراہیم؟ کون ہے تمہارے نزدیک؟ کہا تیرا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، سب سے زیادہ محبوب خداوندہ۔ چونکہ یہ تیرا محبوب تو ہم سب کا محبوب ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، میری طرح کوئی دو زبان اور دو روح نہیں، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جو سچ کہہ رہے ہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا میرے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کہا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال، اے ابراہیم یہ بتاؤ تم اپنی ذات سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ انصاف کیا ہے؟ ہم تو زیارت جامعہ میں آئمہ نے یہی تعلیم دیا نا، زیارت جامعہ میں یہی تعلیم دیا۔ کیا تعلیم دیا؟ تم اپنے ماں سے محبت کرتے ہو، باپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال سے۔ لیکن جب آئمہ نے کیا تعلیم دیا؟ آئمہ نے تعلیم دیا جب آل محمد کے مد مقابل آنا نا تو کہنا بے ابی انت و امی و نفسی و مالی، اس لیے کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم سے سوال، تمہاری ذات زیادہ محبوب ہے یا محمد مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ؟ کہا یقینی طور پر خدایا محمد مصطفیٰ کی ذات مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہے۔ دو سوال، تیسرا سوال یہ بتاؤ تمہیں تمہارا فرزند زیادہ محبوب ہے یا محمد مصطفیٰ کا فرزند زیادہ محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ؟ کہا یقینی طور پر جب وہ میرے محبوب ہے تو ان کا فرزند میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ چوتھا سوال، اے ابراہیم یہ بتاؤ تم اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کرو، یہ تمہارے دل کو، تمہارے قلب کو، تمہارے جگر کو پارا پارا کرے گا، گریا گناہ کرے گا، تمہارے دل کو جلائے گا، تم زیادہ غمزدہ ہوگے جب اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے، یا محمد مصطفیٰ کا بیٹا ظلم و ستم کے ساتھ مارا جائے یہ تمہیں زیادہ گریا گناہ کرے گا، زیادہ رلائے گا، زیادہ تمہارے دل کو غمزدہ بنائے گا؟ کہا یقینی طور پر اس سے زیادہ محبت ہے تو میں ظاہر ہے، واضح ہے کہ ان کو جو اذیت ہوگی، آخری رسول کے بیٹے کو اذیت ہوگی تو مجھے زیادہ دکھ ہوگا۔ اب خداوند متعال مصیبت پڑ رہا ہے اور ابراہیم اس مصیبت کو سن رہے ہیں۔ کیا فرماتا ہے خداوند متعال؟ خدا کہتا ہے ایک امت آئے گی جو اپنے آپ کو امت محمد سمجھ رہی ہوگی۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امت محمد ظاہری تو ہے لیکن حقیقی نہیں ہو سکتی ہے جو بغیر علی کے ولایت کے ہوں۔ ایک مرتبہ کہا ایک امت آئے گی جو خیال کرتی کہ محمد مصطفیٰ کی امت ہے، وہ محمد کا نواسا ظلم و ستم کے بعد مظلومیت کے ساتھ ذبح کیا جائے گا۔ بس ابراہیم کا یہ سننا تھا، جزا و فضا بلند ہوا، گریا و نالہ بلند ہوا، زار و قطار ابراہیم نے گریا کرنا شروع کیا۔ خدا نے متعال کی پھر وہی آئی، اے ابراہیم اب توجہ کیجیے گا، اب توجہ کیجیے، اپنے موضوع پر دوبارہ آ جاؤ۔ جہاں حضرت ابراہیم نے نالہ و فریاد کو بلند کیا، ایک مرتبہ خداوند متعال کی طرف سے آواز ہے، اے ابراہیم یہ جو تمہارا گریا ہے نا، یہ میں نے فدیہ قرار دیا تمہارا ذبح کرنے پر، یہ گریا، یہ آنسو فدیہ اسماعیل قرار دیا۔ اے ابراہیم تمہارا یہ گریا مانند ہے اس چیز کے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کیا۔ یہ گریا قدر جانتے ہیں، اس قدر، اس کی کیا قدر ہے؟ یہ گریہ حسین علیہ السلام، آنکھوں سے آنسو آئے، گویا انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز فرزند کو ذبح کر رہا ہے، حکم خدا میں، حکم خدا میں۔ خدا کہہ رہے ہیں تمہیں اس رونے کا وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ ہے قربت حسین ابن علی۔ یہ تو خدا کا احسان ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم حسین پر آنسو تو بہا رہے ہیں۔ جب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی بیٹی کو اطلاع دی کہ تمہارے حسین کے ساتھ یہ مظالم ہوں گے، اور روایت نے تو تفصیل نہیں بیان کی، لیکن رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے بنت رسول کو، یعنی رسول خدا مصیبت حسین پڑھ رہے ہیں اور فاطمہ زہرا حسین کے مصائب کو سن رہی ہیں۔ اب کیا کیا پڑھا؟
اس پہ تو بیان نہ ہوا، لیکن یقینی طور پر یہ بیان کیا ہوگا حسین کا اکبر مارا جائے گا، حسین کا اصغر مارا جائے گا، حسین کے قاسم مارا جائے گا، اون و محمد مارے جائیں گے، اصحاب مارے جائیں گے، عباس مارے جائیں گے، اور اصل عاشور تمہارا بیٹا شمر ملون حسین کے سینے پر سوار ہوگا۔ بس ایک مرتبہ رسول خدا نے مصائب پڑھے، فاطمہ زہرا نے گریہ کیا، تڑپ کر سوال کیا، بابا یہ واقعہ کب پیش ہوگا، یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ ایک ختمی مرتبہ نے کہا یہ واقعہ اس وقت ہوگا کہ نہ میں ہوں گا، نہ اس کے علی، نہ حسین کے بابا ہوں گے، نہ فاطمہ تم ہوگی۔ تڑپ کر سوال کیا فاطمہ زہرا نے، بابا پھر میرے حسین پر گریہ کون کرے گا، میرے حسین کا ماتم کون کرے گا، میرے حسین کی مجلس کو کون برپا کرے گا؟ تو ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں، رسول خدا کی دعائیں آپ کو شامل حال ہے، فاطمہ زہرا کی دعائیں آپ کو شامل حال ہے، رونے والوں ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں بس خداوند متعلق امت کو پیدا کرے گا جس کے مرد اہل بیت کے مردوں پر گریہ کریں گے، جس کی عورتیں اہل بیت کی عورتوں پر گریہ کریں گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تم ان عورتوں کی شفاعت کرو گی، میں ان مردوں کی شفاعت کروں گا، اور قیامت کا دن ہر آنکھ گریہ گناہ ہوگی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی، فقط وہ آنکھ صحیح و سالم ہوگی، سکون و آرام میں ہوگا وہ شخص کہ جو حسین پر گریہ کرنے والا ہے۔ اللہ اللہ میرا آٹھواں امام کہتا ہے ان یوم الحسین اقرح جفوننا وازبل دموعنا، ارے میرا آٹھواں امام جب عاشور کا دن آتا ہے، جب آٹھواں امام جب عاشور کا دن آتا ہے تو یہ حالت ہے کہ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب عاشور کا دن آتا ہے اقرا جفوننا، گریہ کر کر کے ہمارے آنکھیں زخمی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اے رونے والوں، میرا مولا آٹھواں امام بھی یہ کہتے ہیں ابن شبیب ان کنت باقین فاذکر الحسین، ہمارے حسین پر گریہ کرو۔ ارے ہم نے کیا گریہ کیا؟ گریہ تو سید سجاد، گریہ تو میرے مولا امام سجاد نے کیا۔ ارے کس طرح گریہ کیا؟ پانی آیا تو بابا کی پیاس یاد آ گئی، کھانا لایا گیا تو بابا کی بھوک یاد آ گئی۔ ارے اس قدر گریہ کیا، وضو کے لیے پانی آیا، امام گریہ کر رہے، کھانے کے لیے افطار کا وقت آیا، کھانا بھی لگایا گیا، امام اپنے آقا اپنے بابا کے لیے گریہ کر رہے، یہاں تک کہ مقبل نے بیان کیا ایک مرتبہ امام سجاد یا امام سجاد یا امام صادق علیہ السلام ایک مرتبہ گریہ کر رہے ہیں، گریہ کرتے کرتے گود میں ایک دودھ پیتا بچہ آیا، امام زاروں قطار رونا شروع کیے، یہاں تک کہ امام سجاد اس طرح گریہ کر رہے ہیں، چلتے پھرتے گریہ کر رہے ہیں۔ ارے یہاں تک کہ جب راستے سے گزرتے ہوئے کبھی قصاب کی دکان پہ نگاہ پڑ جائے، کٹے ہوئے گوشت پر نگاہ پڑ جائے، ایک مرتبہ قصاب سے سوال کرے، اے قصاب فقط اتنا بتا دے اس جانور کو ذبح کرنے سے پانی پلایا یا نہ پلایا؟ کہا آقا آپ کے نانا کے دین پر ہوں، کیسے ممکن ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی نہ پلاؤ؟ فاطمہ کا نام، نواز رسول، امام سجاد کربلا کا رکن دے، میرا بابا 3 دن کا بھوکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ بَعْدَ الْحِينِ، آنسو کو باعث شفاعت قرار فرما۔ خداوندہ یہ واسطہ دیتے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، خداوندہ تجھے سید سجاد کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں، خداوندہ تجھے حسین کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں۔ حاضر مجلس مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، جو مومن مومنات پریشان حال روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، خداوندہ بحق محمد و آل محمد تمام مومن مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ حاضر مجلس مومن مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحومین، کل مرحوم مومن مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوندہ تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر دعا کرتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں۔ خداوندہ جو تو نے محمد و آل محمد کی محبت عطا کی ہے، علی اور آل علی کی ولایت کا دین عطا کیا ہے، خداوندہ یہ واسطہ دیتے ہیں محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، اس محبت کو، اس ولایت کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما، نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ ایک ہی دعا ہے، ایک ہی تمنا ہے، اس
پرآشوب زمانے میں ایک ہی دعا ایک ہی تمنا، خداوند اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ تیری آخری حجت ہم سے خوشنود ہو جائے۔ ایک درود پڑھتے ہیں ماتم حسین۔ صلی اللہ علیہ